اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 39، صحیح ہے۔ وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ یہ جو سورہ ہے نا، سورہ عنکبوت، اس میں مختلف جو ہے نا، پر دیکھیں تو مختلف نبیوں کی جو قومیں جو تباہ ہوئی ہیں نا، مختلف نبیوں کے زمانے کے اندر جو مختلف سرکش لوگ تھے اور نبی ان لوگوں کے لیے آیا اور وہ قومیں ختم ہو گئی، تو اس کے اندر ان سب کا ذکر ملے گا آپ کو سورہ عنکبوت کے اندر۔ اس کے اندر آپ کو مل رہا ہے حضرت ابراہیم کی قوم کا بھی مل رہا ہے، آپ کو حضرت لوط کا بھی ملے گا، آپ کو یہاں پہ نا شداد کا بھی ملے گا، آپ کو یہاں پر حضرت لوط کا بھی مل رہا ہوگا، حضرت ابراہیم، اور یہ سارے دیکھیں حضرت لوط کا بھی آپ کو مل رہا ہے کہ ان کی قوم کیوں ختم کر دی گئی۔ اس کے بعد جب بہت ساری چیزیں آئیں نا، تو پھر آتا ہے حضرت موسیٰ کا، حضرت قوم عاد تباہ ہوئی، حضرت سمود کا آیا، پھر آتے ہیں حضرت موسیٰ پہ۔ حضرت موسیٰ جو ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کب آئے ہیں؟ 500 سال کے بعد آئے ہیں۔ اور یہ بھی جو ہے نا، حضرت جو ہے موسیٰ، وہ ان کی نسل سے ہیں، حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، چھٹی نسل ہے حضرت ابراہیم کی۔ ان کے بھی اگر دیکھا جائے نا، تو حضرت موسیٰ کو یہ جو آیت ہے نا 39 کو آپ دیکھیں، اور قارون، فرعون اور حامان، یہ 3 نام لکھے ہوئے، ایک ہے قارون، ایک ہے فرعون، ایک ہے حامان، کو بھی یاد دلاؤ جن کے پاس موسیٰ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، تو ان لوگوں نے زمین میں استکبار سے کام لیا، یعنی تکبر سے کام لیا، حالانکہ وہ ہم سے آگے جانے والے نہیں تھے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا وہ جو ہے نا آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے نا 3 نام ہیں، ایک ہے قارون، ایک ہے فرعون، ایک ہے حامان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا، اگر نبوت ان کو دی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور دیکھا جائے نا تو 5 اولو العزم پیغمبر میں نا بھی شامل ہیں، اور ان کو بھی نا اللہ نے جو ان کو نبی بنایا، اولو العزم پیغمبر بنایا نا، ان کا جو ہے نا ان کو مبارزہ اور مقابلہ کرنا تھا 3 پرسن سے۔ پہلا تھا فرعون، جو ظلم اور بربریت اور طغیانی اور سرکشی کا نمونہ تھا، نمبر 1۔ دوسرا تھا حامان، حامان وہ تھا جو شیطانیت کا مظہر تھا، یعنی شیطان جیسی اس کی حرکتیں تھیں۔ تیسرا وہ تھا جو قارون تھا، یعنی جس کو دولت جمع کرنے کا بہت شوق تھا، سرمایہ داری، ذخیرہ اندوزی کرتا رہتا تھا، دولت کو جمع کرتا رہتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا جو ہے فرعون سے جو ان کا مبارزہ ہوا، وہ پھر جو حامان سے ہوا، پھر قارون سے ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر حضرت موسیٰ کی زندگی کو دیکھیں نا، تو حضرت موسیٰ نے ٹوٹل زندگی ہے ان کی 240 سال، اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو ولادت، بچپن اور جو ہے نا ان کا گزرا ہے فرعون کے گھر پہ، پھر وہ مصر چلے گئے تھے، مصر سے مدین گئے ہیں، اور مدین جانے کے بعد ان کے پاس شادی والا جو ایونٹ ہوا، پھر حضرت شعیب کے گھر میں آ گئے ہیں، پھر وہیں ان کو نبوت کا زمانہ ان کا شروع ہوا ہے۔ اپنی بیوی کو لے کے جب نکلے تھے، پیغمبری ملی ان کو، پھر وہ مصر کی طرف گئے، بازگشت ہوئی ان کی، پھر وہ واپس مصر میں آئے تھے، اور پھر فرعون اور فرعونیوں سے انہوں نے مبارزہ کیا تھا، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون نے ان کی مدد کی تھی۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بنی اسرائیل کی نجات جو ہو گئی، پھر اس کے بعد قوم بنی اسرائیل، کیونکہ فرعون کے زمانے میں نا 2 طرح کے گروپ بن گئے ہوئے تھے، ایک نا بنی اسرائیل تھے، صحیح ہے، وہ لوگ جو تھے نا ان کو غلام بنا کے رکھتے تھے یہ، اور دوسرے جو تھے نا وہ اشرف طبقہ تھا، صحیح ہے، یعنی ایک تھے سبتیہ اور ایک تھے قبطیہ، یعنی مستضعف وہ لوگ تھے، یعنی غلام، اور مستکبر، یعنی نا ایک تو تکبر والا طبقہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی غلام اور آقا کا دور تھا، اور وہ جو لوگ تھے نا بنی اسرائیل کے، جو حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان کی نسل کے لوگ تھے، انہوں نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے کاموں پہ لگایا ہوا تھا، اور یہ جو متکبر لوگ تھے نا، جو آقا بنے ہوئے تھے ان کے اوپر، ان کو کہتے ہیں قبطیہ، یہ تھے حوث باز لوگ، عیاش لوگ تھے، ظلم ستم میں سرگرم تھے، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کو نا بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے نا، ان کو تنگ کر کے رکھتے تھے، ان کو کہتے ہیں سبت، صحیح ہے، ان کو تنگ کر کے رکھتے تھے، ان کے اندر قومی تعصب بہت زیادہ تھا، اور 400 سال تک نا ان کی وجہ سے یہ بدحالی میں زندگی گزار رہی تھی۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ان کی طرف بھیجا تھا کہ فرعون کو جا کے نا ان کے ظلم و بربریت، طغیانی اور سرکشی سے نا نجات دلانے کے لیے بھیجا تھا حضرت موسیٰ کو، اور اسی گھرانے کے اندر نا حضرت موسیٰ کو اگر دیکھا جائے تو فرعون کے گھر میں ہی پلے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا، قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں میں ذکر آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، 136 بار ان کا ذکر ہوا ہے قرآن پاک میں، اور 34 صورتوں میں نا ان کا پورے قصے رپیٹ ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولوالعزم پیغمبر بھی ہیں، اور ان کے پاس صاحب شریعت بھی ہیں، یعنی ان پر کتاب توریت نازل ہوئی ہے، اور ان کا شجرہ نسب جو ہے نا وہ ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اور حضرت جو تھی نا موسیٰ کی والدہ، ان کی والدہ تھی یوکابد، اور یہ جو والدہ تھی نا یہ بنی اسرائیل سے ہی تھی۔ اور جب نا حضرت یوسف کا جو ہے نا مصر میں 3 بادشاہ تھے اس زمانے میں، صحیح ہے، ان تینوں جو بنی اسرائیل کے بادشاہوں کو فرعونہ کہتے تھے، جمع فرعون کے نام سے وہ ہوئے تھے، اور ان کے اندر سے جو تھا نا رامس دوئم، صحیح ہے، اس کے زمانے میں آ کے جو ہے نا حضرت موسیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 3 بادشاہ تھے نا فرعون کے، جو بادشاہ تھے بنی اسرائیل کو جن 3 بادشاہوں نے حکومت کی، ایک تھا اپوفس، حضرت یوسف کے زمانے کا فرعون تھا، رامس دوئم حضرت موسیٰ کے زمانے میں نا یہ متولد ہو رہا، تیسرا والا جو تھا نا یہ تھا منفتح بن رامس دوئم، یعنی جن کے پاس نا اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، تو یہ فرعون کے نام سے ہم ان کو جانتے ہیں، جو کہ نا دریائے نیل میں غرق ہو گیا تھا، اور آج بھی اس کا جو ہے نا مجسمہ باقی ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ جو یہ تیسرا بادشاہ تھا نا، صحیح ہے، جو تیسرا بادشاہ تھا نا یہ فرعون جس کو کہتے ہیں، اس کا صحیح نام تھا رامس دوئم۔ یہ انتہائی خود غرض تھا، مغرور تھا، اور اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے 2 طبقے بنا دیے تھے، ایک بنایا تھا سبتیہ اور ایک بنایا تھا قبطیہ۔ قبطیہ مستکبر طبقہ تھا، آقا تھے یہ لوگ، اور مستضعیف یعنی جو ہے نا غلام جو تھے نا وہ تھے جو تھے نا بنی اسرائیل کی اولاد۔ یہ فرعون جو تھے نا یہ ہوس باز لوگ تھے، عیاش لوگ تھے، ظالم تھے، متکبر تھے، اور تمام کے تمام جو تھے نا عہدے اختیارات انہی کے ہاتھوں میں تھے، اور یہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ اور ان کا جو ہے نا اگر دیکھا جائے ایک سبتی کہلاتا ہے، ان کا اگر ایک کو کروں صحیح ہے میں جمع بولے، ایک قبطی کہلاتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے نا قومی تعصب پھیلایا ہوا تھا، اور 400 سال کے اندر انہوں نے اتنا پسماندہ کر کے رکھ دیا ہوتا ہے بنی اسرائیل، حضرت جو تھے نا اسحاق کی جو اولاد ہے، ان کے 12 جو بیٹے تھے ان کی اولاد کو۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ان کے پاس جاؤ، اور اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ ایک دن کیا ہوا کہ فرعون جب سویا نا، اب فرعون جو تھا نا اس کا نا جادوگروں پہ اور ان پر بڑا بلیو تھا۔ ایک دن فرعون سویا نا تو اس نے دیکھا کہ شام کی طرف سے آگ کے شعلے اٹھے ہیں اور مصر کی طرف بلند آتے ہیں، اور آنے کے بعد جتنے بھی قبطیوں کے گھر تھے نا، صحیح ہے، جو متکبر لوگ تھے ان سب کے گھر جو ہے نا جل جاتے ہیں، اور یہ وہ والے گھر تھے جہاں سے آگ کے شعلے نکلے تھے، اور ان کو گھروں کو جلا دیا، یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے نا ان کے گھروں سے نکلے تھے۔ تو فرعون وحشت ناک ہو گیا، اس نے نا بڑا پریشان ہوا، اس نے جتنے بھی جادوگر تھے نا، جتنے بھی کاہن تھے، اور جتنے بھی تعبیر گو تھے، دانشور، سب کو جمع کر لیا۔ تو آنے کے بعد یہ تاریخ الانبیاء بہار الانوار میں آپ کو سارا مل جائے گا، صحیح ہے۔ جب اس نے بلایا نا تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اگر وہ آ گیا نا تو اس کے ہاتھ جتنے بھی فرعون کا بھی تخت چلا جائے گا، اور فرعونیوں کی جو حکومتیں ہیں نا ساری نابود ہو جائیں گی۔ تو فرعون نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا سب سے پہلے تو آپ یہ کام کریں کہ فلاں فلاں دن جو ہے نا نطفہ قائم ہوگا، آپ نا عورتوں کو شوہروں سے جدا کر دیں۔ دوسرا انہوں نے کام یہ کیا، انہوں نے پھر شہر بنایا، شہر بنا کے عورتوں کو باہر کر دیا، عورتوں کو اندر رہنے دیا، مردوں کو باہر نکال دیا۔ اور انہوں نے نا کیا کیا کہ جو ان کے ملازم تھے نا، وہ فرعون کے جو اپنے ملازم تھے وہ وہاں پر ہی رہے نا، گھر کے مطلب جو کام کرتے تھے۔ اتفاق سے جو تھا نا، جو ان کا ایک ملازم تھا، صحیح ہے، اسی کی جو بیوی تھی نا یوکابد، جو حضرت موسیٰ کی والدہ تھی، جب انہوں نے یہ سب کام کر دیا نا تو وہ اپنے شوہر کے قریب چلی گئی جس دن نطفہ قائم ہونا تھا، اور وہ نا حاملہ ہوگی۔ جب وہ حاملہ ہو گئی نا، اس کے علاوہ دوسرا کام فرعون نے یہ کیا، فرعون نے کہا ایک تو یہ کام کرنا تھا کہ اس دن کسی کے پاس کوئی بھی میاں بیوی پاس نہیں آ سکتا تھا، اور دوسرا کام اس نے یہ کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ وہ جو ہے نا بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان کے جن کے ہاں بھی جو بیٹی پیدا ہوگی نا اس کو کنیزی پہ رکھ لے، یعنی وہ کنیزی کرے گی، اور جو لڑکے پیدا ہونا تو ان سب کے نا مار دیا جائے۔ انہوں نے جتنی بھی عورتیں حاملہ تھیں نا ان سب کے بچے کو نا سخت کر دیے، مار دیے۔ اور کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ جو تھے نا وہ ان کا حمل حضرت موسیٰ دنیا میں آنے والے تھے، ان کی والدہ کا حمل ٹھہرا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ جو ہے لیکن آثار ایسے تھے کہ حضرت موسیٰ کی جو والدہ تھی نا ان کو نا مطلب ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی ایک دوست تھی، دائی تھی، انہوں نے نا اپنی دائی اس سے جب ان کے دن قریب آئے نا
اس نے بھی دوست سے مشورہ کیا. اس کی دوست کہتی ہے کہ ٹھیک ہے نا. تو ایک مخفی مقام میں نا متولد ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس خاتون نے سوچا تھا کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا نا تو میں جا کے نا فرعون کو بتا دوں گی. لیکن کیا ہوا کہ جب دائی نے نا چہرہ مبارک حضرت موسیٰ کو دیکھا نا تو اس کو جو ہے نا وہ نرم مزاج ہوگی اور اس نے اس چیز کو چھپا لیا. لیکن کیا ہوا تھا کہ لوگوں نے یہ کیونکہ وہ جو جاسوس گھوم رہے تھے نا اس سال, انہوں نے دیکھ لیا کہ یہاں ان کے گھر سے ایک دائی نکل رہی ہے. تو وہ ان کے گھر میں جب انٹر ہوئے نا تو حضرت موسیٰ چھوٹے سے تھے. ان کی امی اتنی حواس باختہ ہوئیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ کو جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا. اور وہ نا جب پورے سپاہی گھر کی تلاشی لے کے چلے گئے نا تو وہ جوہر دائی سے بھی انویسٹیگیشن ہوگی. تو وہ کہتی ہیں یہ میری دوست تھی اس لیے مجھ سے ملنے آئی تھی. وہ چلے جاتے ہیں. جب وہ حضرت موسیٰ کی ماں بڑی گھبرائی ہوئی تھی, پریشان تھی. جیسے ہی ان کے سپاہی نکلے نا تو حضرت موسیٰ کی والدہ آتی ہیں تو تندور کے اندر سے دیکھتی ہیں نا تو ان کا بیٹا جو ہے نا بالکل صحیح تھا اور ان کو ذرا بھی چوٹ نہیں آئی تھی. سورہ قصص کو اگر کھولیں نا, سورہ قصص میں آئیں, ایک منٹ رکیں, سورہ قصص میں دکھا دوں آپ لوگوں کو. بہت ساری جگہ قرآن پاک میں آپ کو یہ قصے ملیں گے. ٹھیک ہے, سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 7 کو دیکھیے گا. صحیح ہے, یہ آیت نمبر 7. او حینا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. او حینا الی امی موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفتی علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ علیک وجاعلوہ من المرسلین. صحیح ہے. اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ اور اس کے بعد جب اس کی زندگی کا خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور بالکل ڈرو نہیں اور پریشان نہ ہو, ہم اسے تمہاری طرف پلٹا دینے والے ہیں اور اسے مرسلین میں سے قرار دینے والے ہیں. تو اس کے پھر فرعون والوں نے اسے اٹھا لیا اور انجام کر ان کا دشمن ان کے لیے باعث رنج و علم بنے. بے شک فرعون اور حامان اور اس کے لشکر والے سب غلطی پر تھے. اور فرعون کی زوجہ نے کہا یہ تو ہماری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, لہٰذا اسے قتل نہ کرو, شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا فرزند بنا لیں. اور وہ لوگ کچھ نہیں سمجھ پا رہے تھے. اور موسیٰ کی ماں کا دل بالکل خالی ہو گیا اور قریب تھا کہ اس راز کو فاش کر دیتی کہ اگر ہم اس کے دل کو مطمئن نہ بنا دیتے تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائے. اور انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم بھی اس کا پیچھا کرو. تو انہوں نے دور سے موسیٰ کو دیکھا جبکہ وہ ان لوگوں کو اس کا بھی احساس بھی نہیں تھا. اور ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ پہلے ہی حرام کر دیا. تو موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں اس گھر والوں کا پتہ دوں جو اس کی کفالت کر سکے, پھر وہ اس کی خیر خواہ بھی ہوں. اور پھر ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف پلٹا دیا تاکہ وہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ پریشان نہ رہیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ بہرحال سچا ہے, گرچہ کہ لوگوں کی اکثریت اسے نہیں جانتی ہے. اور جب موسیٰ جوانی کی توانائیوں کو پہنچے اور تندرست ہو گئے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کر دی اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. اور موسیٰ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب 2 لوگ غفلت کی نیند میں تھے. تو انہوں نے 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا, ایک ان کے شیعوں میں سے تھا یعنی اسماعیلی تھا اور ایک دشمنوں میں سے تھا. صحیح ہے, جو قبطی تھے, جو ان کے شیعوں میں جو ان کے دشمن کے ایک دشمنوں میں سے تھا جو کہ اس کے شیعوں میں سے تھا یعنی فرعون کے شیعوں میں سے تھا. ٹھیک ہے. اس نے دشمنوں کے ظلم کی فریاد کی تو موسیٰ نے اسے ایک گھونسا مار کر اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیا اور کہا یہ یقیناً شیطان کے عمل سے اور یقیناً شیطان دشمن اور کھلا ہوا گمراہ کرنے والا ہے. موسیٰ نے کہا پروردگار میں نے اپنے نفس کے لیے مصیبت مول لی, لہٰذا مجھے معاف کر دے. تو پروردگار نے معاف کر دیا, تو وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. موسیٰ نے کہا پروردگار تو نے میری مدد کی ہے, لہٰذا میں کبھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا. پھر صبح کے وقت موسیٰ شہر میں داخل ہوئے تو خوفزدہ اور حالات کی نگرانی کرتے ہوئے اچانک دیکھا جس نے کل مدد کے لیے پکارا تھا وہ پھر فریاد کر رہا تھا. موسیٰ نے کہا یقیناً تو کھلا ہوا گمراہ ہے. پھر موسیٰ نے چاہا اس پر حملہ آور ہوں جو دونوں کے دشمن ہیں. تو اس نے کہا موسیٰ تم اسی طرح مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک بے گناہ کو قتل کیا ہے. تم صرف روئے زمین میں سرکش حاکم بن کر رہنا چاہتے ہو اور یہ نہیں چاہتے میں تمہارا شمار اصلاح کرنے والوں میں ہو. اور ادھر آخر شہر میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا موسیٰ شہر کے بڑے لوگ باہمی مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں, لہٰذا تم شہر سے باہر نکل جاؤ اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں. تو موسیٰ شہر سے باہر نکلے خوفزدہ اور دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا
परवरदिगारा मुझे ज़ालिम कौम से महफूज रखना। और फिर मूसा ने मदैन का रुख किया और कहा, अनकरीम परवरदिगार मुझे सीधे रास्ते की हदायत करेगा। और जब मदैन के चश्मे वारिद हुए तो लोगों के एक जमात को देखा जो जानवरों को पानी पिला रही थी, और उनसे अलग दो औरतें थीं जो जानवरों को रोके हुए खड़ी थीं। मूसा ने कहा, तुम लोगों का क्या मसला है? उन दोनों ने कहा, हम इस वक्त तक पानी नहीं पिलाते हैं जब तक कि सारी कौम हट ना जाए, और हमारे बाबा एक ज़ईफ़ उल उमर आदमी है। ये हज़रत शुएब की दोनों बेटियां थीं, ठीक है। और मूसा ने दोनों के जानवरों को पानी पिला दिया और फिर एक साए में आकर पनाह ले ली। अर्ज़ की, परवरदिगार यकीनन मैं इस खैर का मोहताज हूँ जो तूने मेरी तरफ भेज दे। मैं उस खैर का मोहताज हूँ जो तू मेरी तरफ भेज दे। इतने में दोनों में से एक लड़की कमाल शर्मो हया के साथ चलती हुई आई। उसने कहा, मेरे बाबा आपको बुला रहे हैं, आपको पानी के पिलाने की उजरत दे दें। फिर जो मूसा उसके पास आए और अपना किस्सा बयान किया तो उन्होंने कहा कि डरो नहीं, हम तुम्हें जालिम कौम से नजात तो हम अब तुम जालिम कौम से नजात पा गए। उन दोनों में से एक लड़की ने कहा, बाबा आप इन्हें नौकर रख लीजिए, कि आप जिसे भी नौकर रखना चाहें, इनमें सबसे बेहतर वो होगा जो साहिब क़ुव्वत भी हो और अमानतदार भी हो। और उन्होंने कहा, मैं इन दोनों में से एक बेटी का अक़्द आपसे करना चाहता हूँ, बशर्त ये कि आप 8 साल तक मेरी खिदमत करें। फिर अगर 10 साल पूरे कर दें तो ये आपकी तरफ से होगा। मैं आपकी कोई जहमत नहीं देना चाहता, इंशाल्लाह आप मुझे नेक बंदों में पाएंगे। यह हज़रत मूसा की हज़रत शुएब के साथ गुफ्तगू हो रही है, सही है। हज़रत मूसा ने कहा कि ये मेरे और आपके दरमियान का माहदा है, जो मुद्दत भी पूरी करूँगा मेरे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ अल्लाह इसका गवाह है। और फिर मूसा मुद्दत को पूरा कर चुके अपने अहल को लेकर चले। जब वो अपनी मुद्दत को पूरा कर लिया ना, हज़रत मूसा ने उनके घर में 8-10 साल गुजार लिए, तो वो अपनी बीवी को लेकर चले और तूर की तरफ एक आग नज़र आई। तो उन्होंने अपने अहले खाना से कहा, यहाँ पर आके उनको नबूवत मिली है, ठीक है। उन्होंने अपने अहल से कहा, तुम लोग ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद इसमें से कोई खबर ले आऊँ या कोई चंगारी ही ले आऊँ, तुम लोग इससे तापने का सामान ले सको। फिर उस आग के करीब गए तो वादी के दाने रुख एक मुबारक दरख्त पर मकाम पर एक दरख्त से आवाज़ आई, मूसा मैं आलमीन का पालने वाला खुदा हूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये जगह वो है जैसे हज़रत मूसा जब गए थे ना, नखलिस्तान था, यानी रेगिस्तान का एरिया था। रेगिस्तान के जिस एरिया के अंदर ना एक जगह आती है जहाँ पर पानी पीने का थोड़ी सी जगह होती है, थोड़ी सी हरियाली होती है, थोड़ा सा जहाँ है ना वहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम होता है। ये वो वाला मकाम था, सही है, जहाँ पर एक दरख्त था। उस दरख्त से जब आवाज़ आई ना कि मैं आलमीन का पाने वाला, यानी नबू अल्लाह की हज़रत मूसा से पहली गुफ्तगू है, सही है। और अल्लाह ने हज़रत मूसा से कहा, तुम अपने आसा को ज़मीन पर डाल दो। हज़रत मूसा ने देखा कि वो सांप की तरह लहरा रहा है। ये देखकर मूसा पीछे हट गया और फिर मुड़कर भी ना देखा। फिर आवाज़ आई, मूसा आगे बढ़ो, डरो नहीं, तुम बिल्कुल मामून और वा महफूज हो। ज़रा अपने हाथ को गुरुबान में दाखिल करो। बगैर किसी बीमारी के सफ़ेद और चमकदार बनकर बरामद हुआ। ये दोनों मोजज़े हज़रत मूसा के आसा का अज़दहा बनना और उनका हाथ जो होता था ना सफ़ेद और चमकदार होता था। ये दोनों मोजज़ात का जिक्र हज़रत मूसा के। ज़रा अपने हाथ को गराबान में दाखिल करो और फिर बगैर किसी बीमारी के सफ़ेद और चमकदार बनकर बरामद होगा। खौफ से अपने बाजुओं को भी अपनी तरफ समेट लो। तुम्हारे लिए परवरदिगार की तरफ से फ़िरौन और उसकी कौम के सरदारों की तरफ से ये 2 दलीलें हैं। अब ये 2 दलीलें दे दी हैं, ये 2 मौजज़े दे दिए हैं। अल्लाह अपने नबियों को ना मौजज़े देता है ताकि लोग ना देख के उन पर ईमान लेके आए। ये 2 दलीलें किसके लिए दी थी अल्लाह ने? ये लोग सब फासिक और बदकार हैं। यहाँ से ये मूसा ने कहा, परवरदिगार मैंने उनसे एक आदमी को मार डाला तो मुझे खौफ है ये मुझे कत्ल कर डालेंगे और कार तबलीग रुक जाएगा। और मेरे भाई हारून मुझसे ज़्यादा वसी ज़बान के मालिक है, लिहाजा उन्हें मेरे साथ मददगार बना दे जो मेरी तस्दीक कर सके। मैं डरता हूँ कि कहीं ये लोग मेरी तकज़ीब ना कर दें। इरशाद हुआ कि हम तुम्हारे बाजुओं को तुम्हारे भाई से मजबूत कर देंगे, तुम्हारे लिए ऐसा गलबा करार देंगे कि ये लोग तुम तक पहुँच ही ना सकेंगे, और हमारी निशानियों के सहारे तुम और तुम्हारे पैरोकार ही गालिब रहेंगे। और जब मूसा उनके पास खुली हुई निशानियाँ लेकर आए तो उन लोगों ने कहा, यह तो सिर्फ एक गढ़ा हुआ जादू है, हमने अपने गुज़श्ता बुज़ुर्गों से भी इस तरह की कोई बात नहीं सुनी है। फिर मूसा ने कहा, मेरा परवरदिगार बेहतर जानता है कि कौन इसकी तरफ हदायत लेकर आया है और किसके लिए आखरत का घर है, यकीनन ज़ालिमीन के लिए फ़लाह नहीं है। फ़िरौन ने कहा, मेरे ज़माए मुमक्लत, मेरे इल्म में तुम्हारे लिए मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है, लिहाजा हामान, जिसका मैंने कहा था ना ये शैतानियत का वो था, तो मेरे लिए मिट्टी का एक पजावा लगाओ, फिर एक किला तैयार करो, मैं उस पर चढ़कर मूसा के खुदा की खबर लेके आऊँ। और मेरा ख्याल तो यही कि मूसा झूठे हैं।
اور فرعون اس کے لشکر نے ناحق غرور سے کام لیا اور یہ خیال کر لیا کہ وہ پلٹا کر ہماری بارگاہ میں نہیں لائے جائیں گے، تو ہم نے فرعون اور ان کے لشکروں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور سب کو دریا میں ڈال دیا۔ تو دیکھو کہ ظالمین کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دینے والا پیشوا قرار دے دیا، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور دنیا میں بھی ہم ان کے پیچھے لعنت کو لگا دیا ہے، اور قیامت کے دن بھی ان کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا اور ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ اور جب حضرت وہ فرعون کی قوم کو تباہ کر دیا نا اللہ نے، تو اس کے بعد حضرت موسیٰ کو کیا کیا تھا؟ اللہ نے کتاب دی تھی، صحیح ہے، اب ان کو تربیت کے لیے کتاب دی تھی، صحیح ہے، اب توریت مل رہی ہے حضرت موسیٰ کو۔ اور پھر ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کر دینے کے بعد موسیٰ کو کتاب عطا کی جو لوگوں کے لیے بصیرت کا سامان اور ہدایت اور رحمت ہے، شاید اس طرح یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور پھر آپ اس وقت طور کے مغربی مقام پر نہ تھے، اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف اپنا حکم بھیجا آپ اس واقعے کے لیے حاضرین میں سے نہیں تھے، لیکن ہم نے بہت سی قوموں کو پیدا کیا، پھر ان پر ایک طویل زمانہ گزر گیا تو آپ اہل مدین میں مقیم نہیں تھے، انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے، لیکن ہم رسول بنانے والے تو تھے، اور آپ طور کے کسی جانب میں اس وقت نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی تو آپ کے پروردگار کی رحمت ہے تو اس قوم کو ڈرائیں جس کی طرف آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے، شاید وہ اس طرح عبرت و نصیحت حاصل کر لیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا، جب ہم ان پر گزشتہ اعمال کی بنا پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو یہی کہتے تھے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تو ہم تمہاری نشانیوں کی پیروی کرتے اور صحابہ ایمان میں سے شامل ہو جاتے۔ پھر ان کے بعد ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے انہیں وہ سب کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا، تو کیا ان لوگوں نے اس سے پہلے موسیٰ کا انکار نہیں کیا؟ اب تو کہتے ہیں کہ توریت اور قرآن جادو ہے جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور ہم دونوں ہی کا انکار کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے نا پورا قصہ چل رہا ہے، صحیح ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت سورہ قصص کی بہت جو ہے نا حضرت موسیٰ کے قصہ چل رہا ہے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر دیکھیں نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے نا، حضرت موسیٰ کے پیدا ہونے کے بعد میں نے دائی والا آپ کو ایونٹ بتایا، صحیح ہے۔ پھر وہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ کو ان کی امی نے کیا کیا تھا؟ تندور میں پھینک دیا تھا، تندور سے بھی وہ بچ گئے تھے۔ پھر کیا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ کا میں نے آپ کو قصہ سنایا کہ ان کی امی کو اللہ نے وحی کی تھی کہ آپ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں اور گھبرائیں نہیں، خوف نہ کریں اور اسے دریا میں ڈال دیں اور ڈریں نہیں اور پریشان نہ ہو، ہم نا اس بچے کو آپ ہی کی طرف پلٹا دیں گے اور اسے مرسلین میں سے قرار دیں گے، یعنی اس کو جو ہے نا اولو العزم پیغمبر بنائیں گے، رسول بنائیں گے۔ جوکا بد جو تھی نا یعنی حضرت موسیٰ کی والدہ، انہوں نے حضرت موسیٰ کو دودھ پلایا، 3 دن تک حضرت موسیٰ نے کوئی گریہ نہیں کیا، اور اسی طرح حکومتی جاسوس تھے نا ان کو پتہ بھی نہیں لگا۔ پھر اللہ نے نا حضرت موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا، یعنی وحی بھیجی کہ اپنے بچوں کو نا دریا میں ڈال دیں۔ وہ ایک مصر کے نا ایک ترخان تھا فرعون کا، فرعونی ترخان کے آواز جاتی ہیں، اسے کہتی ہے ایک صندوقچہ بنانے کو کہا۔ ترخان کہتا ہے کہ آپ کو کیسا صندوقچہ بنانا ہے؟ تو جو تھی نا حضرت موسیٰ کی والدہ جھوٹ نہیں بولتی تھی، انہوں نے کہا کہ میں بنی اسرائیل سے ہوں، میرا ایک نامولود بچہ ہے، چھوٹا سا ایک بیٹا ہے میرا، میں چاہتی ہوں کہ مجھے ایسا صندوق بنا کے دینا کہ میں اپنے بچوں کو اس میں ڈال دوں نا۔ مصری جو ترخان تھا نا، اس نے جب یہ سنا نا تو اس نے کہا میں ایسے کرتا ہوں کہ فرعون کے جا کے نا جلادوں کو بتا دیتا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے جب وہ بندہ جب فرعون کے دربار میں پہنچا ہے نا تو وہ فرعون کے دربار کی آن بان شان دیکھ کے نا وہ گھبرا گیا، اور گھبرا کے اس سے بات نہ نکلے منہ سے۔ سپاہیوں نے جب دیکھا نا کہ یہ جو ہے احکی بہکی باتیں کر رہا ہے تو انہوں نے مار پیٹ کے اس کو نکال دیا۔ دوبارہ پھر وہ جب باہر گیا وہ سوچتا رہا کہ میں دوبارہ جاتا ہوں، دوبارہ انفارم کرتا ہوں۔ بہار الانوار کی جلد 13 میں یہ سارا قصہ لکھا ہوا ہے، صحیح ہے۔ وہ جب واپس جاتا ہے نا اور واپس جا کے وہ پھر خبر دینا لگتا ہے کہ بھئی وہ جو ہے نا کہ ایک خاتون ہے جو مجھ سے صندوقچہ بنانا چاہتی ہے ایک بچے کے لیے، لیکن کیا تھا کہ جب اللہ چاہتا ہے نا کوئی چیز کو پوشیدہ رکھنا تو وہ ظاہر نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ راز جو تھا نا الہی تھا اور یہ وہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا، یعنی اگر دیکھا جائے تو وہ کرنا بھی چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ نے اس جو ہے نا اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ چیز نا کسی کے سامنے ڈسکلوز ہو۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو تھی نا حضرت مادر موسیٰ کے لیے اس نے صندوق بنا دیا، اور جب صندوق بنا دیا نا تو امواج نیل اچھی خاصی تیز لہریں ہیں۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے کیا کیا اپنے بچے کو بچانے کے لیے نا، کیونکہ جاسوس گھومتے رہتے تھے، اپنے بچوں کو کیا کیا پرہجان قسم کا جو دریا تھا نا اس کی نظر کر دیا صندوق کے اندر۔
یہاں پر کیا ہے کہ فرعون ہے نا، فرعون کی ایک بیوی ہے، اس کا نام ہے آسیہ، اور فرعون کی نا اولاد نہیں ہوئی تھی، اور صرف اس کی ایک بیٹی تھی، اور اس کی بیٹی جو تھی نا اس کو ایک مرض تھا، برس کا مرض، برس کا مرض میں تھا، اس کی سکن خراب تھی، اس کی سکن میں جو دھبے پڑے ہوئے تھے نا، اور اس کی سکن کا جو علاج تھا لا علاج تھا، اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی، اور اس نے نا بہت علاج کروایا اپنی بیٹی کا، اس کی بیٹی کا نا علاج نہیں ہوتا تھا، اس کی بیٹی کی سکن خراب ہی ہوتی جا رہی تھی۔ تو فرعون کا ایک جو تھا نا، فرعون کا جو ایک کاہن تھا، اس نے کہا تھا کہ ایک نا بچہ جو ہے نا بچہ جو ہوگا نا دریا کی موجوں سے ملے گا آپ کو، ایک اگر کوئی بچہ ملے دریا کی موجوں سے ملے، اگر اس بچے کا دہن جو ہوگا نا، یعنی اس بچے کا تھوک آپ اگر بچی کے جسم پہ لگاتے ہیں تو آپ کی بچی شفا یاب ہو جاتی ہے۔ تو فرعون کے کو یہ چیز جو تھی کہ وہ خود بھی مطلب دیکھا جائے نا تو وہ اس کو یہ بات پہ یقین نہیں بھی تھا، لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ کوئی ایسا آئے گا اس دریا میں سے جس کا دہن جو ہے اس کی بیٹی کو لگے گا تو وہ اس کی بیٹی شفا یاب ہو جائے گی، اور ہوا یہی۔ پھر کیا ہوا کہ جب محل کے اندر کیا ہو رہا تھا کہ حضرت نے آسیہ نے دیکھا دریائے نیل میں ایک صندوقچہ تیر رہا ہے۔ حضرت آسیہ نے نا اپنی جو کنیزیں تھیں ان کو کہا کہ جاؤ اور یہ نا صندوقچہ پکڑ کے لاؤ، اس کی کنیزیں گئی، ان کو صندوقچہ لے کے آئی، اور جب صندوقچے کو کھولا نا تو اس میں حضرت موسیٰ تھے، اور ان کا ایک معصوم چہرہ دیکھ کے نا ایک دم حضرت آسیہ کا دل جو ہے نا نرم پڑ گیا، اور حضرت آسیہ نے فوراً کہا، کافی جو ہے نا حضرت آسیہ کے دل میں ایک دم اس کے لیے نا محبت آئی، اور حضرت آسیہ نے کہا کہ میں جو ہے نا یہ آیت نمبر 9 میں ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 9 کے اندر دیکھو، سورہ قصص کی آیت نمبر 9 کے اندر نا حضرت آسیہ کا یہ والا بیان ہے نا، اور فرعون کی زوجہ نے کہا یہ تو ہماری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، صحیح ہے، دیکھیں یہ پورا یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اوپر آپ دیں اور بھی واقعہ پورا چل رہا ہے، صحیح ہے، ہم نے دیکھیں یہ 9 پر آ جاؤ، اور فرعون کی زوجہ نے کہا یہ تو ہماری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہٰذا اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائیے، جو فائدہ تھا نا، فائدہ وہی والا تھا، وہ سمجھ رہے کہ ان کی اس بچے کا تھوک بچی کو لگائیں گے تو بچی تندرست ہو جائے گی، صحیح ہے، اور انہوں نے اس کو اپنا فرزند بنا لیا۔ فرعون کی زوجہ کہتی ہے یہ ہماری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا فرزند بنا لیں۔ تو فرعون کی بیٹی تھی انسیہ، پھر جب حضرت موسیٰ کا لباب دہن نا اس کے جسم کے اندر شفایاب لگایا نا تو اس کی بیٹی کی سکن صحیح ہوگی نا، شفایاب ہونا شروع ہوئی، اور وہ اس کو جو ہے نا وہ اس بچے کو بغل گیر کرتی، یعنی اس کے بوسے لیتی تھی، اس کو پیار کرتی تھی۔ فرعون کو اپنی بیٹی سے محبت تھی، حضرت آسیہ سے بھی محبت تھی، صحیح ہے، اور اس کی وجہ سے اس نے کیا کیا کہ وہ جو ہے نا اس نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ بچہ نا ہمارے گھر میں پلے گا، کیونکہ اس کے لباب دہن سے نا اس کی بیٹی کا علاج ہوتا تھا۔ پھر اللہ نے کیا کیا کہ اللہ کیونکہ چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ کو خطروں سے بچائے، فرعون کے محل میں پرورش پا رہی ہے، یہ مشیت الہی تھا۔ حضرت موسیٰ کو کھانے پینے کے لیے دودھ کی ضرورت ہوئی، حضرت موسیٰ نے طرح طرح کی دائیاں چیک کی، کوئی حضرت موسیٰ نا کسی کا بھی دودھ نہیں پیتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ کی جو چھوٹی بہن تھی نا، جب دریا میں ڈالا تھا وہ دیکھتی آئی تھی کہ صندوق کہاں پر ٹھہرا ہے، حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ بہت شیرین ہے، آپ اس کو بلا لیں۔ پھر وہ حضرت موسیٰ کی والدہ کو بلایا گیا، اور حضرت موسیٰ نے اپنی امی کے دودھ کو پیا، جب پیا نا تو اس طرح وہ حضرت موسیٰ کی امی کو حضرت موسیٰ مل گئے، اور حضرت موسیٰ جو ہے نا فرعون کے گھر میں ہی پلنے لگ گئے، اور نہ حضرت موسیٰ بچ گئے، یہ آیت نمبر 13 کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تاکہ نا ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور پریشان نہ ہو، اور اللہ نے اپنے وعدے کو کیا کیا تھا، سچا کر دیا۔ پھر کیا ہوا، حضرت موسیٰ نا چھوٹے سے ہیں، صحیح ہے، حضرت موسیٰ نا اسی چھوٹے سے وہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے، اور ایک دن کیا ہوا تھا انہوں نے نا ایک لکڑی سے کھیل رہے تھے، صحیح ہے، جب وہ لکڑی انہوں نے نا ایک دن فرعون کی گود میں تھے، چھوٹے سے تھے، فرعون کی گود میں تھے، پہلے تو انہوں نے حضرت نا جب بھی وہ فرعون کو گود میں پکڑتا تھا نا، حضرت فرعون جو تھے نا، حضرت موسیٰ کیا کرتے تھے کہ فرعون کی داڑھی جو ہوتی تھی نا اس کے بال کھینچتے تھے۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ جو ہے نا فرعون کو یہ تھا کہ چلو چھوٹا بچہ ہے میری داڑھی ایسی کھینچ دیتا ہے، پھر انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ تھوڑا تھوڑا سا نا اور تھوڑا بڑے ہوئے تو انہوں نے ایک لکڑی سے کھیل رہے ہیں، حضرت موسیٰ جیسے ہے نا تو حضرت جو موسیٰ تھے نا انہوں نے لکڑی زور سے نا فرعون کو سر پر ماری، فرعون کو اب یقین ہو گیا کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ میرا دشمن ہے، کبھی میری داڑھی کھینچتا ہے، کبھی میرے پر لکڑیاں مارتا ہے۔ فرعون نے نا فوراً غصے سے لال پیلے ہو گیا، اور فرعون نے حضرت آسیہ سے کہا یہ بچہ جو ہے نا یہ بچہ جو ہے نا یہ میرے ساتھ اس طرح کر رہا ہے، اسے قتل کر دینا ہے۔ تو حضرت آسیہ کہتی ہے نہیں یہ تو بچہ ہے، اس کو کیا پتہ اچھا برا کیا ہوتا ہے۔
تو حضرت نا آسیہ نے نا حضرت موسیٰ کو بچانے کی کوشش کی. فرعون کہتا ہے نہیں نہیں اس بچے کو سب پتہ ہے. کہتی نہیں اس کو اچھا برا نہیں پتہ. کہتے ہیں چلے اس کا امتحان لیتے ہیں. اور امتحان لینے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ نا دو چمکتی ہوئی چیزیں منگوائیں. ایک یاقوت تھا اور ایک انہوں نے جلتا ہوا کوئلہ انگارہ. کہتی ہے بچوں کی عادت ہوتی ہے چمکتی ہوئی چیزوں کو اٹھاتے ہیں. اگر یہ جانتے بوجھتے ہوں گے نا یاقوت کو اٹھائیں گے تو آپ قتل کر دیجیے گا. اگر یہ انگارہ اٹھا لیتے ہیں تو آپ چھوڑ دیجیے گا یا نادان سمجھ لیجیے گا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں. اور پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ نے نا کیا کیا جلتے ہوئے انگارے کو اٹھا کے منہ میں ڈال دیا جس سے ان کی زبان جل گئی. تو فرعون کو یہ یقین ہو گیا کہ بھی یہ جو نا اس کو پتہ نہیں اچھے برے کا. کہتے پھر کیا ہوا کہ فرعون کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اور ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ ایک دن کیا ہوا حضرت موسیٰ نے چھینک ماری. اور جب حضرت موسیٰ نے چھینک ماری نا تو حضرت موسیٰ نے کہا الحمدللہ. فرعون نے جب یہ سنا نا تو ان کو یقین نہیں آیا کہ یہ بچہ الحمدللہ کہہ رہا ہے. اس کو غصہ آیا. اس نے حضرت موسیٰ کو نا تماچا دے مارا. جب انہوں نے حضرت موسیٰ کو تماچا مارا نا تو حضرت موسیٰ نے نا چھوٹے سے حضرت موسیٰ تھے انہوں نے گود میں پکڑ کے اس کی لمبی داڑھی کو زور سے کھینچا. فرعون غصے میں آ گیا نا. اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے جلادوں کے حوالے کر کے اس کو قتل کرا دے گا. تو یہ بھی اچھا جو پہلا والا قصہ ہے نا کہ وہ آگ کا انگارہ رکھ لیا بہار الانوار میں آپ کو مل جائے گا. اور یہ جو دوسرا والا قصہ ہے نا کہ جو الحمدللہ چھینک والا یہ تفسیر نور الثقلین میں مل جائے گا. قصص الانبیاء میں بھی آپ کو یہ مل جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو ہے نا پھر وہ حضرت نا موسیٰ بڑے ہونے لگے. صحیح ہے ان کے 5 فریزز تھے نا. اب حضرت موسیٰ ان کے محل میں بڑے ہو گئے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 طرح کے گروہ تھے. ایک تھا اسرائیلی جو کہ نا غلام بنا کے رکھے ہوئے تھے. ایک تھے قبطی نا جو فرعونی تھے. صحیح ہے وہ ظالم تھے. ایک دن وہاں حضرت موسیٰ جا رہے تھے. صحیح ہے حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ 2 آدمی نا لڑ رہے ہیں. ایک اسرائیلی تھا ایک قبطی تھا فرعونی تھا. جو اسرائیلی تھا نا وہ اس کو مار رہا تھا. مطلب اسرائیلی کو مار پڑ رہی تھی. اور فرعونی جو طبقہ اشرف میں سے تھا اس پر ظلم کر رہا تھا. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ فرعون کا وہ بورچی ہے اور نہ ایک اسرائیلی کو ایندھن کی وجہ سے مار رہا ہے. حضرت موسیٰ نے اس کو روکا. جب وہ نہیں مانا نا تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا کہ اس فرعونی کے سینے پر ایک مکہ مارا. تو فرعونی جو تھا نا وہ مر گیا. جب یہ مر جاتا ہے نا تو اسرائیلی اور حضرت موسیٰ کو یہ صرف بات معلوم تھی. پھر حضرت موسیٰ نے نا یہاں پر 14 سے جو ہے نا دیکھیں 14 آیت نمبر 14 سے نا حضرت موسیٰ نے کیا کیا کہ پھر نا سورہ قصص کی آیت نمبر 14 سے 17 تک میں آپ کو یہ قصہ ملے گا. ٹھیک ہے حضرت 14 صحیح ہے. علم و حکمت عطا کی. پھر شہر میں داخل ہوئے اور پھر وہ جو ہے نا گھونسا مارا. یہ دیکھیں صحیح ہے. پھر حضرت موسیٰ نے نا پروردگار سے معافی مانگی ہے. آیت نمبر 16 میں موسیٰ نے کہا پروردگار میں نے اپنے نفس کے لیے مصیبت مول لی لہٰذا مجھے معاف کر دے. حضرت موسیٰ نے نا اللہ سے مدد مانگی اور کہا کہ آئندہ میں کبھی بھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا. تو اللہ نے کیا کیا حضرت موسیٰ کو نا معاف کر دیا. پھر کیا ہوا کچھ دنوں بعد حضرت موسیٰ پھر گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہی والا جو لڑکا آدمی تھا نا جس کے پیچھے ان سے قتل ہو گیا تھا. دیکھا وہ شخص نا پھر کسی کے ساتھ لڑ رہا ہے اور اس دفعہ بھی دونوں ہاتھوں ہاتھ ہیں. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اس دفعہ جو ہے نا ظلم کرنے والا جو تھا نا اسرائیلی تھا. حضرت موسیٰ نے اس کو روکنے کی جب کوشش کی تو وہ ڈر گیا. اس نے کہا کہ آپ نے جس طرح لاسٹ ٹائم پہ اس آدمی کو قتل کر دیا تھا نا مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہیں. اور اس نے اس بات کو لیک آؤٹ کر دیا. اور حضرت موسیٰ کے سپاہی جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہے تھے اس آدمی کو جس سے نا فرعونی جو ہے نا ان کا امپلائی جو تھا ملازم وہ ختم ہو گیا تھا. حضرت موسیٰ کو جب قصہ قتل مشہور ہوا نا تو وہ کیا ہوا کہ وہ جو ہے اب یہ بات پھیل گئی کہ حضرت موسیٰ نے ہی وہ کیا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا کہ جو ہے نا حضرت موسیٰ کو کے لیے یہ طے ہوا کہ حضرت موسیٰ کو پھانسی دی جائے گی. اور فرعون کے جو ہے نا رشتہ داروں میں ایک شخص تھا حزقیل. یہ نا مومن تھا. آل فرعون میں ضرور تھا لیکن تھا مومن. اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کو قصہ اس کے بعد سناتی ہوں. ٹھیک ہے